عالم ہیں کچھ طالب علم ہیں باقی بکواس کرنے والے ہیں. اتنا کہنا تھا وہ جگر پکڑ کے کہتا بادشاہ پہلے میں نے یہ پوچھا کہ پوری کائنات میں کتنی قسم کے لوگ ہیں, آپ نے پریشان کر دیے 3 قسم کے. پھر میں نے وضاحت مانگی, آپ نے کہا کچھ عالم ہے کچھ طالب علم ہے باقی بکواس کرنے والے. سرکار وضاحت مکمل کرے, عالم کون ہے, طالب علم کون ہے, بکواس کرنے والے کون ہے؟ فرمایا نحنو عالمون, ہم 14 عالم ہیں, جو ہماری دہلیز پہ جھک جائے وہ طالب علم ہے, باقی سارے بکواس کرنے والے. ایسے نہیں, ہاتھ بلند مل کے حیدری. سلامت رہیں جی. کیا کہنے آپ کے یا علی؟ ہم 14 عالم ہیں, جو دہلیز پہ جھک جائے وہ طالب علم ہے, باقی سارے بکواس کرنے والے. تو یہ معیار رکھا ہے میرے بادشاہ نے کہ ہمارا ماننے والا وہ ہے جو ہماری دہلیز پہ سجدہ کرے. آؤ مل کے سجدہ کرتے ہیں. 5ویں میرے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہتا سرکار مشکل دور ہے, مکبر بندے میرے پیچھے ہیں, وقت زیادہ نہیں ہے, ایک سطر بتائیں کہ میں پوری زندگی اسی کے تحت گزاروں. بادشاہ نے فرمایا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا سرکار جس بندے کے پاس گیا ہوں اس نے آپ کی شان حیات میں عجیب عجیب واقعات پیش کیے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے. ایک سطر میں سمجھائیں کہ دین ہے کیا, حقیقت دین سمجھائیں. فرمایا الدین ہے 5 خصال, دین 5 چیزوں کا نام ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک, مجھے سمجھ آ گئی, دین 5 چیزوں کا نام ہے. سرکار کون کون سی؟ فرمایا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہم 14 کی ولایت. پرواز در منقول کتاب کا نام ہے, خمینی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا, ان کی کتاب لکھی ہوئی. انہوں نے کہا جی 5 چیزوں کا نام نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہم 14 کی ولایت. اس نے کہا بچہ سب سے زیادہ ضروری کون سی ہے؟ مولا فرماتے ہم 14 کی ولایت, ہم 14 کی ولایت. اس نے کہا بادشاہ جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ فرمایا ہماری ولایت. اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ فرمایا ہماری ولایت سے. دوزخ سے بچنا کیسے ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. پل صراط سے گزرنا کیسے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. اولاد حلالی کیسے ہوتی؟ فرمایا ہماری ولایت سے. رزق پاک کیسے ہوتے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. بادشاہ قرب کیسے ملتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. قبر کے عذاب سے بچنا کیسے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. عزت قرآن کی قسم ہے, بندہ 2 قدم پیچھے ہو کے کہتا ہے بادشاہ تیرے کیا کہنے, میں نے سوال اس لیے زیادہ کیے تھے کہ کہیں پہ نماز کا تذکرہ کریں گے, کہیں پہ روزے کی بات ہوگی, کہیں پہ حج کا بات کریں گے, کہیں پہ زکوٰۃ کی بات ہوگی. آپ نے ہر سوال کا جواب دیا ہماری ولایت, ہماری ولایت, ہماری ولایت. نماز اللہ کی ہلکی ہو گئی, روزہ اللہ کا ہلکا ہو گیا, حج اللہ کا ہلکا ہو گیا, زکوٰۃ اللہ کی ہلکی ہو گئی, آپ کی ولایت ہر چیز سے وزنی ہو گئی. اور فرمایا خدا تجھے عقل سلیم دے, شرم نہیں آتی؟ ہماری ولایت کا مقابلہ نماز روزے سے کرتا ہے. تو نہیں جانتا نماز مسافر پہ قصر ہو جاتی ہے, روزہ بیمار رکھتا کوئی نہیں, حج پہ غریب جاتا کوئی نہیں, زکوٰۃ نصاب کے بغیر دی نہیں جاتی. ہماری ولایت بیمار پہ بھی واجب, تندرست پہ بھی واجب, گھر پہ رہنے والے پہ بھی واجب, مسافر پہ بھی واجب. اس نے کہا بادشاہ اگر وضاحت کی ہے تو وضاحت مکمل کرے. نماز کے لیے وضو شرط ہے, روزے کے لیے تندرست ہونا شرط ہے, زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے, حج کے لیے پیسہ ہونا شرط ہے. آپ کی ولایت کے لیے کون سی شرط ہے؟ فرمایا لا شروطھا, کوئی شرط نہیں, الا حلالی مان ایک ہونی چاہیے. کوئی شرط نہیں, الا حلالی, بندہ حلال زیادہ ہونا چاہیے. 14 کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ولایت دل میں رکھنا واجب نہیں, زبان سے اقرار کرنا واجب ہے. ہاں اگر ولایت علی دل میں رکھنا واجب ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے دل سے زیادہ کس کے دل میں ولایت ہے؟ لیکن اسے بھی غدیر کے چرواہے میں کھڑا کر کے کہا بلغ ما انزل, پہنچا علی کی ولایت, زبان سے اقرار کر. تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے بچوں کو یاد ہے, فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر یہاں رکے نہیں, بس آخری سطر 1 منٹ زیادہ سے زیادہ رکے نہیں. فرمایا فلیبلغہ الشاہد الغائب, جو یہاں موجود ہے وہ علی کی ولایت ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں. قبلہ فلیبلغہ الشاہد الغائب, علی کی ولایت جو شاہد ہے, موجود ہے, جو غائب ہے ان تک پہنچائے, جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. الوالد الولد, جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے,
جو شاہد ہے وہ غائب تک پہنچائے، جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے، جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے، جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے۔ میں نے عالم تخیل میں محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بادشاہ اس غدیر کے چرواہے میں 1.25 لاکھ صحابیوں میں چاچے بھی ہیں، نانے بھی ہیں، دادے بھی ہیں اور بڑے بڑے مامے بھی ہیں، لیکن آپ نے صرف ایک رشتہ ظاہر کیا، آپ نے کہا جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ نانے کا ذکر نہیں کیا، دادے کا ذکر نہیں کیا، چاچے کا ذکر نہیں کیا، مامے کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کہا جو باپ ہے وہ بیٹے کو، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ محمد مصطفیٰ کی آواز الطاف حسین، میں نے تیری جہالت کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، میں نے غدیر کے چرواہے میں پوری کائنات کا شجرہ کھول کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے، تو پھر اگر کسی کے باپ نے اپنے بیٹے کو علی ولی اللہ نہیں پڑھایا تو مجلس ختم ہونے کے بعد ہر بیٹے پہ واجب ہے وہ جا کے باپ سے کہے بابا جان یا تو رسول کے فرمان کے مطابق مجھے علی ولی اللہ پڑھا یا میرے اصلی باپ کا نام بتا۔ سارے بولو مل کے